کالا جادو ایک منفی علم ہے جسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مثلا جنتر منتر، ٹونا، اثر اور سحر وغیرہ۔ کالے جادو کی حقیقت دنیا کی ہر قوم اور خطے میں تسلیم کی گئی ہے، اور اقوام عالم میں یہ کئی روپ میں موجود ہے۔ دراصل روز اول سے ہی انسان نے اپنے آپ کو خوف و خطر میں گھیرا ہوا پایا، چنانچہ اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے اس نے طرح طرح کے اقدام کیے، اجتماعی زندگی کو اپنایا، چار دیواری اور مکان کا سہارا لیا، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف علاج دریافت کیے۔ یہی نہیں بلکہ بے رحم اور سرکش اور پراسرار مخلوق سے محفوظ رکھنے کی خاطر جادو، ٹونے اور جنتر منتر بھی ایجاد کیے۔ اصل میں وہ وقت اور حالات کو اپنے تصورات اور مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا، اپنی کامیابی کے لیے فوری اور آسان راستے کا متلاشی تھا، اسی لیے نام نہاد جادو ٹونے کے چکر میں اپنی دولت برباد کرنے لگا۔ کالا جادو ایک ایسے نوجوان کی داستان ہے جو راتوں رات امیر بن کر دولت کی ریل پیل میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن اس ہوس زر میں ایک شیطان صفت آدمی کے چنگل میں پھنس جاتا ہے جو اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ انکار کی صورت میں وہ قاتل بن جاتا ہے، پھانسی کے تختے تک جا پہنچتا ہے، اور پھر کسی طرح پھانسی سے بچ جاتا ہے تو والدین سے محروم ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یوں اس کی زندگی میں مصائب کا ایک طویل سلسلہ چل نکلتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ کہو میاں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مارا پیٹا تو نہیں تمہیں کسی نے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ میرا نام ضمیر الدین ہے اور میں تمہارا وکیل ہوں۔ دیکھو میاں، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، وکیل نے کہا۔ مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کی کوشش کر رہے ہیں، وکیل صاحب کو سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے ماموں کو دیکھا اور اپنے ذہن کو ٹٹولا۔ زبان پر کوئی بوجھ نہیں تھا، دماغ آزاد تھا، یعنی جو چاہوں کہہ سکتا ہوں، لیکن اب اس کیفیت سے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہی اتنا تھا کہ کسی خوشی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے بمشکل تمام کہا، میرا کچھ کہنا بے معنی ہے ماموں صاحب، میں نے عالم ہوش میں یہ سب کچھ نہیں کیا۔ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ ماموں ریاض نے پوچھا۔ بس ہوش و حواس نہیں تھے، آپ کو اس کا اندازہ ہے، میں نے مختصراً کہا۔ یہ دورے تم پر کب سے پڑ رہے ہیں؟ وکیل صاحب نے کہا۔ یہ دورے نہیں ہوتے، تمہیں یہ دورے پڑتے ہیں۔ تمہیں اپنے ذہن تاریک لگتا ہے، ہاتھ پاؤں بے قابو ہو جاتے ہیں، پھر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وکیل صاحب بولے، اور میں نہ سمجھنے والے انداز میں وکیل صاحب کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ بولے، یہاں کسی نے تمہارا بیان لیا؟ نہیں۔ گڈ، یہ بہت اچھا ہوا۔ تمہیں بیان میں یہی کچھ کہنا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں؟ جی، میں نے کہا، اور وکیل صاحب مجھے بتانے لگے کہ مجھے کیا بیان دینا ہے۔ میں خاموشی سے گردن ہلاتا رہا، پھر یہ دونوں چلے گئے۔ چلتے ہوئے ماموں ریاض نے مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ میں ان کی کیفیت سمجھ رہا تھا، وہ میرے سامنے خود کو سنبھال رہے تھے، لیکن گھر میں کیا کوہرام مچا ہوا ہوگا میں جانتا تھا۔ 2:30 بجے کے قریب مجھے لاک اپ سے نکالا گیا اور انچارج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں میں نے حکیم سعد اللہ کے بڑے بیٹے کو بھی دیکھا جو خود گورنمنٹ آفیسر تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پولیس انسپکٹر نے کڑک کر کہا، سیدھا کھڑا ہو یا لگواؤں 4 ڈنڈے۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر نے مجھے چند گالیاں سنا کر اپنے نیک کام کا آغاز کیا، پھر بولے، اوئے کیا موت پڑی تھی تجھ پر؟ کیا دشمنی تھی سعد اللہ جیسے اللہ والے سے تجھے؟ مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر تو جنگلی کیوں بن گیا؟
میں نہیں جانتا صاحب، کچھ دن سے میں بیمار ہوں، اچانک میرا دماغ بھاری ہو جاتا ہے، پھر مجھے ہوش نہیں رہتا۔ ایسی کیفیت کئی بار ہوئی۔ میرے والد صاحب کے حکیم صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے، وہ مجھے ان کے پاس علاج کے لیے لے کر گئے تھے۔ حکیم صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے والد صاحب سے کہا کہ وہ مجھے ان کے پاس چھوڑ جائیں۔ حکیم صاحب کے گھر سے معلوم کیا جا سکتا ہے، انہوں نے ہمارے لیے چائے منگوائی تھی، پھر رات کا کھانا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ہی کھلایا تھا، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے میری نبض دیکھتے رہے تھے۔ 2 بار انہوں نے مجھے دوائیوں کی پڑیاں بھی کھلائی تھیں۔ پھر رات کو میری وہی کیفیت ہو گئی اور اس کے بعد اسپتال میں ہوش آیا۔ پولیس انسپکٹر مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر سعد اللہ کے بیٹے نعیم اللہ کو۔ پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو کیس ہی بدل گیا نعیم اللہ صاحب، جھوٹ بکتا ہے یہ بدماش، اس نے میرے ابا کو دیوانوں کی طرح مارا ہے، سارے بدن کی ہڈیاں توڑ دی، بدبخت نے۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میرا نام بھی نعیم اللہ ہے، اسے پھانسی نہ دلوائی تو میرا نام نہیں۔ نعیم اللہ نے غیظ کے عالم میں کہا، آپ فکر نہ کریں جی، ہم اس معاملے میں اصلی بات پوچھ ہی لیں گے۔ انسپکٹر نے محرر سے بیان لکھنے کو منع کر دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا، مخدوم خان، اسے بند کر دو، رات کو 9 بجے ڈرائنگ روم لے آنا۔ مجھے دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ شام کو 5 بجے ماموں ریاض پھر آئے اور میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے صورتحال پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ان کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ میں تو ڈرائنگ روم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے، چنانچہ فوراً ہی چلے گئے، وہ دوبارہ نہیں آئے۔ البتہ رات کو 9 بجے ایک اور کمرے میں لایا گیا۔ انسپکٹر صاحب کا موڈ بہت خوشگوار تھا، ہنستے ہوئے بولے، اوئے اصل بات اگل دے شہزادے، ورنہ یہ ڈرائنگ روم دیکھا ہے نا، بڑے بڑوں کی زبان کھل جاتی ہے یہاں۔ یار بشیر، 2 4 نشان بنا دے اس کے منہ پر۔ وہ نعیم اللہ بھی سرکاری افسر ہے۔ اصل بات کیا تھی شہزادے؟ میں نے آپ سے ایک لفظ جھوٹ نہیں کہا جناب، عدالت میں بھی یہی بیان دے گا، جو سچ ہے ہر جگہ بتاؤں گا۔ وہ جیتا رہے شیر، مگر سن، کل جب نعیم اللہ آئے یا اس کے گھر کا کوئی بندہ آئے تو یہی ظاہر کرنا کہ تیری ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگی ہے، اٹھتے بیٹھتے 2 4 آوازیں بھی نکال لینا۔ چلو بھائی، اس کا بیان لکھواؤ۔ محرر نے میرا بیان لکھ لیا، مگر انسپکٹر صاحب کی یہ مہربانی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ البتہ دوسرے دن حقیقت واضح ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کا عذاب روکنے کے لیے ماموں صاحب نے 10,000 خرچ کیے تھے۔ اس دن سعد اللہ کے دوسرے صاحبزادے فہیم اللہ صاحب آئے تھے اور مجھے ان کے سامنے بلایا گیا۔ انسپکٹر نے کہا، جوڑ جوڑ توڑ دیا ہے ہم نے، مگر اس کا کہنا ہے کہ اس نے عالم ہوش میں یہ سب کچھ نہیں کیا۔ مار پیٹ سے کوئی فائدہ نہیں انسپکٹر صاحب، قانون اسے بھرپور سزا دے گا۔ آپ اسے آئندہ نہ ماریں۔ پھر عدالت سے میرا مزید چند روز کا ریمانڈ لیا گیا۔ قتل، اور وہ بھی ایسے وحشیانہ قتل کے ملزم کی ضمانت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ تھانے کے چند روز قیام میں انسپکٹر صاحب نے ماموں صاحب کی خوب کھال اتاری۔ اس کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران میری ذہنی کیفیت نارمل رہی۔ میں نے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچا تھا، یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کر دیا ہے۔ میرا گناہ مجھ تک ہی رہتا تو میں خوشی سے سب کچھ برداشت کر لیتا، مگر سب لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اب وہ لوگ مجھے بچانے کی کوشش میں روپیہ پانی کی طرح بہائیں گے، اور نتیجہ جو ہوگا وہ سامنے تھا۔ دل خون کے آنسو روتا رہا، لیکن اس سادھو کے بارے میں نے زبان بند رکھی تھی۔ مجھے خوف تھا اگر میں نے کسی کو اس کے بارے میں بتا دیا، وہ بھی اس گندی روح کا شکار ہو جائے گا۔ میرا مستقبل کسی حد تک میرے سامنے آ چکا تھا۔
زندگی کا خاتمہ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جیل کی کوٹری کی پہلی رات بڑی اذیت ناک تھی۔ رات کے 9 بجے ایک اور قیدی کو اس کوٹری کے اندر بھیج دیا گیا جہاں میں تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو صورت سے ہی غنڈہ نظر آتا تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ مجھے دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے اپنا کمبل لے کر ایک گوشے میں جا پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے خراٹے ابھرنے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا، لاک اپ میں بھی نیند آنے لگی تھی۔ پھر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی برا نہیں تھا، لیکن یہاں نیند اڑ گئی تھی۔ رات نہ جانے کتنی بیت گئی، چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پہرا دینے والے سنتری کے بھاری جوتوں کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ ساتھ ہی قیدی کے خراٹے دماغ کو مجروح کر رہے تھے۔ جب یہ خراٹے ناقابل برداشت ہو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا، بھائی یہ خراٹے بند کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ خراٹے رک گئے۔ ساتھ ہی قیدی نے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ وہ اپنی چمکدار سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مکروہ شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی ناپاک سادھو تھا۔ پیلے بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ پہلے میں نے اس قیدی کو دیکھا تھا، وہ یہ نہ تھا۔ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ہنسنے لگا، پھر اس کی کری آواز ابھری، کہو میاں جی، دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں؟ تم ذلیل کتے شیطان، یہاں بھی آ مرے؟ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنستا رہا، ہم کہاں نہیں جا سکتے میاں جی، پر لگے ہیں، لیکن تم ابھی ٹیڑھی دم والے ہو۔ تو نے آخر میری زندگی کیوں برباد کی؟ ذلیل سادھو، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ایک ذرا سا کام تھا، تم سے ہمارا کام کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا میاں جی، ہماری بات مان لو، ہمیں پھاگن دوار پہنچا دو۔ تو غلیظ ناپاک کتے، اس پاک مزار پر جا کر کیا کرے گا؟ یہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا میاں جی۔ تم بس ہمارا کام کر دو اور پھر مزے کرو، ایسے عیش کرو گے کہ جیون بھر دعائیں دو گے۔ خدا کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم، مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں تیرے ناپاک وجود کو اس پاک جگہ کبھی نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا عہد ہے۔ تو پھر ہم بھی تمہیں بتا دیں میاں جی، ایسا حال کریں گے تمہارا کہ موت بھی تم سے گھبرائے گی۔ غلیظ ناپاک کتے، میں تجھے فنا کر دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اچک کر اس کی گردن پکڑ لی۔ اس کے منہ سے دل دوز چیخیں نکلنے لگیں۔ مجھ پر جنون سوار تھا۔ مجھے باہر سنتریوں کی چیخو پکار نہیں سنائی دی۔ وہ اندر گھس آئے تھے، اسے میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں ناکام تھے۔ پھر شاید میرے سر پر ضربیں لگائی گئی تھیں۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کب ہوش آیا۔ سر پھوڑا بنا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھا جاتی تھی، بری طرح چکر آ رہے تھے۔ جی مالش کر رہا تھا، پھر بھی کہیں اور حواس کسی قدر قابو میں آئے تو محسوس کیا کہ کسی بستر پر ہوں۔ پیروں میں فولادی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ گزرے لمحات یاد آنے لگے، سب کچھ یاد آ گیا۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ بعد میں تمام صورتحال علم میں آ گئی، اور اسے معلوم کر کے کیا بتاؤں کہ اندرونی کیفیت کیا ہوئی۔ وہ قیدی میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا، جس کا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ مجھ پر ایک اور قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا۔ جیل کے حکام سخت پریشانی میں گرفتار ہو گئے تھے اور بڑی لیدے ہو رہی تھی۔ سنتری نے میرے سر پر زوردار ضربے لگا کر قیدی کو مجھ سے چھڑایا تھا۔
مگر اس وقت تک اس کا دم نکل چکا تھا۔ میرا سر بری طرح پھٹا ہوا تھا اور جیل کے اسپتال میں میرا علاج ہو رہا تھا۔ ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی۔ کئی دن تک جیل اور پولیس کے حکام سے میں گھرا رہا۔ ڈاکٹر تک مجھ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی کے دل میں میرے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ پھر میرا بیان لیا گیا۔ ایک پولیس آفیسر نے پوچھا، غلام خان کو تم کب سے جانتے تھے؟ کون غلام خان؟ جسے تم نے قتل کر دیا۔ میں کسی غلام خان کو نہیں جانتا۔ پھر تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ میں نہیں جانتا۔ اس سے پہلے کتنے قتل کیے ہیں؟ بیکار باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر کی دھکن ناقابل برداشت تھی، اور پھر یہاں موجود تمام لوگوں کے ناخوشگوار رویے نے بے حد دل بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک نظر بھی ایسی نہیں تھی جس میں میرے لیے ہمدردی کے آثار ہوتے۔ اس کیفیت نے جو بیزاری دل و دماغ پر طاری کر رکھی تھی، اس کے تحت اس کے علاوہ اور کیا جوابات دے سکتا تھا؟ پولیس آفیسر نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، ہوش و حواس تو اس طرح درست ہوں گے تمہارے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، 2 بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے تم نے۔ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے تلخ نگاہ سے پولیس آفیسر کو دیکھا اور کہا، میرا جو انجام ہو رہا ہے پولیس آفیسر، وہ شاید بہت اچھا ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس نے کہا، اور میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ پولیس آفیسر مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھتا رہا اور میں اسے الٹے سیدھے ہی جوابات دیے۔ وہ دانت پیستا رہا اور اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ بہرطور اسپتال میں تقریباً 1 ہفتہ رہنا پڑا۔ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں نے الگ ناک میں دم کر رکھا تھا۔ پولیس کے جوان ہر وقت میرے کمرے کے سامنے رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بھی آتا تو پولیس کی نگرانی میں مجھے خطرناک اور جنونی قاتل قرار دے دیا گیا تھا۔ کوئی میرا درد نہیں جانتا تھا، کوئی میرے دل کی پکار نہیں سن سکتا تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ لیکن اب تو جان بوجھ کر بھی میں کسی کو کچھ بتانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بس عجیب سی کیفیت تھی، بہت ہی عجیب۔ اس بار جس کوٹری میں پہنچایا گیا تھا اس میں سوائے میرے اور کوئی نہیں تھا۔ کوٹری کی کھردری زمین پر لیٹ کر میں نے ٹھنڈی سانس لی اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ جو کچھ ہوا تھا اور اس قیدی کو ہلاک کرنے کی جو وجہ تھی وہ میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ بتاتا بھی تو کون یقین کرتا؟ یہ کہانی تو صرف ایک شخص نے سنی تھی اور وہ کسی اور کو سنانے کے لیے زندہ نہیں رہ گیا تھا۔ بیچارے حکیم سعد اللہ، ان کا تصور ذہن میں آتا تو دل بری طرح دکھنے لگتا تھا۔ ایک نیک آدمی کا یہ انجام جو میرے ہاتھوں ہوا تھا باعث خوشی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ منحوس سادھو، کہاں سے تو میری زندگی میں شامل ہو گیا؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بس یہی تمام احساسات دل میں رہتے تھے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ پھر تقریباً اس واقعے کے 14 دن بعد ماموں ریاض میرے پاس آئے۔ پولیس کے جوان مجھے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں لیے ہوئے تھے۔ میں نے دور ہی سے ماموں ریاض کو دیکھ لیا۔ میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ کوئی بھی تو کچھ نہیں جانتا تھا میرے بارے میں۔ ماموں ریاض بیچارے پہلے ہی کی مانند پریشان حال نظر آ رہے تھے۔ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ ماموں ریاض کی محبتوں کو میں جانتا تھا۔ ایک طرح سے وہ ماموں کے بجائے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے۔ والد صاحب کا رویہ بھی ان کے ساتھ اپنی اولاد جیسا ہی تھا۔ ماموں مجھے جتنا چاہتے تھے میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، کیا ہو گیا تجھے؟
تجھے کیا ہو گیا مسعود؟ کیا کر ڈالا تو نے یہ سب کچھ میرے بچے؟ کیا کر ڈالا تو نے؟ کوئی وجہ بھی تو ہو ان ساری باتوں کی۔ کیا نحوست نازل ہو گئی ہے ہمارے گھر پہ؟ ابا اور امی کا کیا حال ہے ماموں صاحب؟ سب زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے ہیں۔ سارا کیا دھرا چوپٹ ہو گیا۔ بھائی صاحب بستر سے لگ گئے ہیں۔ باجی کا ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہاں آنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں تجھے یہ باتیں نہ بتاتا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، بتانا بھی تو ضروری ہے۔ ایک بات کہوں ماموں صاحب، یقین کر لیں گے؟ کہو مسعود، کہو میرے بیٹے، ماموں صاحب نے درد بھرے انداز میں کہا۔ ان تمام باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ماموں صاحب، میں بے گناہ ہوں ماموں صاحب۔ جو مجھ پر طاری ہو جاتا ہے وہی مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ میں اتنا برا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے گناہوں کی سزا ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ماموں صاحب کہ ان دونوں افراد کو میں نے ہوش و حواس میں قتل نہیں کرا۔ یہ بات ہم ایک ایک سے کہتے پھرتے ہیں مگر کوئی نہیں مانتا۔ اور اس دوسرے قتل کے بعد تو وکیل ضمیر الدین صاحب بھی بددل ہو گئے ہیں۔ وہ تو یہ کیس ہی لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بس کچھ سفارشیں ہیں اور کچھ تعلقات جن کی وجہ سے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ آئیں گے تمہارے پاس، تم سے بات کریں گے۔ دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ ماموں صاحب کے الفاظ سے مایوسی ٹپک رہی تھی۔ میں بھی خاموش تھا۔ میں نے کہا، آپ ماموں صاحب، آپ میری جگہ گھر کا نظام سنبھال لیجئے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ گھر کی بہت ذمہ داریاں آپ پر آن پڑی ہیں۔ ماموں صاحب لیکن ایک بات دل میں لے کر جائیے، امی اور ابا سے بھی کہہ دیجیے گا کہ میں بے گناہ ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے عالم ہوش میں نہیں کیا۔ میں آپ سب کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ ماموں ریاض بری طرح رو پڑے تھے۔ بس اتنا ہی موقع مل سکا تھا ہم لوگوں کو بات کرنے کا۔ ویسے بھی میں ایک ناپسندیدہ مجرم تھا اور میری وجہ سے جیل حکام کو سخت عذاب میں گرفتار ہونا پڑا تھا، اس لیے میرے ساتھ ضرورت سے زیادہ سختیاں تھیں۔ سنتریوں نے ماموں صاحب کو شانوں سے پکڑ کر باہر دھکیلتے ہوئے کہا، چلو بھائی، وقت ختم ہو گیا، گھر نہ بناؤ اسے اپنا۔ وہ لوگ ماموں صاحب کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے اور میں جالی کے پیچھے کھڑا بے بسی کی نگاہوں سے اپنے پیارے ماموں کی بے عزتی دیکھتا رہا۔ جی چاہ رہا تھا کہ سر ٹکرا ٹکرا کر مر جاؤں، مگر شاید یہ بھی میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ سر کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی اور مجرم ہوتا تو اسے شاید ابھی اسپتال میں ہی رکھا جاتا، لیکن ڈاکٹر بھی مجھ سے خوفزدہ تھے، یہاں تک کہ اب تو جیل کے سنتری تک میری سلاخوں کے پاس سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے اور دور ہی دور سے مجھے دیکھتے تھے، یا رک کر ایسی نگاہ سے مجھے تکتے تھے جیسے ابھی سلاخیں توڑ کر ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ کسی انسان کی بے قدری اس کے لیے کس قدر دلدوز ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ہی لگا سکتا ہے۔ بے بسی کے دن، بے کسی کی راتیں، جیل کی تاریک کوٹری، تنہائی اور نفرت بھری نگاہیں، یہ ساری چیزیں اب میرے لیے تھیں، اور میں اپنے گناہوں کو کم نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں نے لالچ میں آ کر زندگی کے اصولوں کے دھارے سے ہٹا دیا تھا اور بے اصولی اپنا لی تھی۔ جادو سیکھ کر یا سفلی عمل کا سہارا لے کر میں اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا۔ یہ گناہ میرا تھا، اس کی سزا بے حد طویل تھی، بے حد طویل۔ کئی بار رو رو کر خدا سے دعا مانگی تھی، توبہ کی تھی، لیکن شاید میں اپنے جرم کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے اپنے گناہ کا پوری طرح احساس نہیں تھا۔ میرے لیے ابھی بہت طویل سزا تھی۔ پھر دوسری کہانیاں جاری ہو گئیں۔ ماموں ریاض بے پناہ پیسہ خرچ کر رہے تھے،
عدالت میں میرا چالان پیش کر دیا گیا۔ مجھ پر دوہرے قتل کا جرم تھا، حکیم سعد اللہ کا قتل اور اس کے بعد ایک قیدی غلام خان کا قتل۔ البتہ میرے وکیل ضمیر الدین صاحب نے اپنی مرضی کے خلاف میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ انہوں نے غالباً کچھ ایسے دلائل پیش کیے تھے کہ جن کی بنا پر مجھے پاگل اور خپتی قرار دے دیا جائے، لیکن وکیل سرکار انہی لوگوں میں سے تھا جو مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ اس نے جج صاحب سے میرے دماغی معائنے کا مطالبہ کیا اور جج صاحب کے حکم پر اعلیٰ قسم کے دماغی اسپتال میں میرا معائنہ کرایا جائے اور رپورٹ آئندہ پیشی پر ان کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ سب کچھ بھی ہوا، میرا دماغی معائنہ کرایا گیا، پولیس کے جوانوں کی نگرانی میں مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ تقریباً 5 دن وہاں صرف ہوئے۔ میرا دماغی معائنہ کیا گیا، طرح طرح کے ایکس رے، مختلف طریقے سے دماغی تجزیے۔ عاجز آ چکا تھا ان کی تمام باتوں سے، لیکن جی رہا تھا۔ پھر پیشی ہوئی اور میرے دماغی معائنے کی رپورٹ پیش کر دی گئی اور ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ جج صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا، جو یہ تھا کہ میں دماغی طور پر ایک تندرست آدمی ہوں اور میرے دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5 سماعتیں اور ہوئیں اور پھر مجھے اس دنیا سے رخصتی کا پروانہ دے دیا گیا۔ سزائے موت ہو گئی تھی مجھے۔ غالباً سبھی کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ عدالتی کارروائی کے دوران جس دن فیصلہ سنایا جانے والا تھا، ماموں ریاض کے ساتھ والد صاحب بھی تھے، وہیں بے ہوش ہو گئے تھے اور ماموں ریاض انہیں سنبھالنے لگے۔ میرے لیے دن کا تعین بھی کر دیا تھا۔ اس بار مجھے جیل کی جس کوٹری میں پہنچایا گیا وہ بہت ہی زیادہ تنگ و تاریک تھی۔ وہاں وحشتوں کا راج تھا۔ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہو چکا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، زندگی کب ختم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کیسی انوکھی بات ہے، میں جانتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت مجھے اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا۔ ان دنوں سوچیں بہت زیادہ جامع نہیں تھیں، بس اڑے اڑے خیالات تھے اور ماضی کی کہانیاں۔ یہ غالباً تیسرے دن کی بات ہے۔ میرا بھائی، بہن اور ماموں ریاض مجھ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ سب کے سب زار و قطار رو رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ آپ میں سے کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کیوں یہاں آئے ہیں؟ چلے جائیے۔ بھائی جان، میری بہن بلک بلک کر رو پڑی اور میں نے اسے خونی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں کسی کا بھائی جان نہیں ہوں، میرا اب اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جاؤ۔ اگر مجھ سے اپنا کوئی رشتہ ہی سمجھتے ہو تو میرا صرف ایک کام کر دینا، اور یہ کہ اماں اور ابا کا خیال رکھنا۔ میں نے ان لوگوں سے منہ موڑ لیا اور سب روتے اور بلکتے چلے گئے۔ میں نے اب ان لوگوں میں سے تھا جس سے دنیا چھین لی جاتی ہے، اور اب تو مجھے ساری باتیں بیکار لگتی تھیں۔ میں رات کو زمین پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن پھانسی کی سزا دی جانی تھی۔ مجھے غور کرنا تھا۔ سنتری مجھے عبادت کی تلقین کرتے رہے۔ آج پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار دیکھے تھے۔ ایک سنتری نے مجھ سے کہا، بابو، عبادت کرو، اللہ کے حضور جا رہے ہو، جو کچھ کر کے جا رہے ہو وہ اچھا نہیں تھا، لیکن توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کرخ نگاہوں سے دیکھا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ صبح قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اعصاب میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ ذہن میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ سنتری آئے، انہوں نے مجھے کوٹری سے نکالا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اور مجھے شانوں سے پکڑ کر لے چلے۔ ایک ایک قدم منو وزنی لگ رہا تھا۔ ہر قدم پر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی گہرا گڑھا ہے جس میں میں جا گروں گا۔ شانوں پر شدید دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔
پھر دفتن کسی نے میری گردن پر گدگدی کی اور میں چونک پڑا۔ سنتری مجھ سے دور تھے۔ پھر یہ کون ہے؟ عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے سر پر کوئی چیز چل رہی ہے، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے اسے ٹٹول نہ سکا۔ تبھی میرے کانوں میں آواز ابھری، میں ہوں میاں جی، پہچانا؟ اور میں نے اسے پہچان لیا۔ بھلا اسے نہ پہچانتا؟ وہی منحوس آواز۔ میرے ساتھ چلنے والے سنتری اگر غور کرتے تو میرے سر پر بیٹھی ہوئی مکڑی کو دیکھ سکتے تھے۔ نہیں میاں جی، یہ سسرے ہمیں نہ ہی دیکھ سکتے۔ اب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مزہ آ رہا ہے میاں جی؟ اس کی آواز سنائی دی، اور پھر باریک سا ٹمٹماتا ہوا کہا۔ میں بھلا اس بات کا کیا جواب دیتا؟ پھانسی ہو جائے گی اب تمہیں۔ دیکھا، تم سے کہا تھا نا ہم نے۔ میں خاموشی سے قدم بڑھاتا رہا۔ زندگی بڑھیا ہے یا موت میاں جی؟ بولو، جینا چاہو گے یا مرنا؟ میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اب بھی زندہ رہنے کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہ ہے؟ ہم جو ہیں۔ اب تو کیا کر لے گا؟ اب میری موت کتنی دور ہے؟ میں نے کہا، اور پھر وہ اپنی مکرو آواز میں ہنسا۔ تم بات کرو میاں جی، ہم کیا کر لیں گے یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوگا۔ اس نے کہا، کیا بات کروں؟ ہمارا کام کرو گے؟ دیکھو میاں جی، تمہارا راستہ کوئی نہ روکے گا۔ تم وہاں جا سکو گے جہاں ہمیں جانا ہے۔ آنکھیں بند کر کے چڑھتے چلے جانا، پھاگن دوار، اور پھر وہاں رکھ دینا۔ اس کے بعد دیکھنا مزہ زندگی کا۔ مگر وہ پاک مزار ہے اور تو گندا عامل ہے رے۔ اب بھی پاک ناپاک کے چکر میں پڑے ہو میاں جی۔ سن کمینے غلیظ سادھو، میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہی اتنا کافی ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ یقیناً میرے گناہ اتنے ہوں گے کہ میری یہ انتہا ہوئی۔ اب اس آخری وقت میں تیرے سامنے یہ ناپاک اقرار کر کے اپنا ایمان نہیں کھونا چاہتا۔ موت میرے سامنے ہے، اور اب مجھے کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ میں تھوکتا ہوں تجھ پر۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، زندہ تو تمہیں رہنا ہے میاں جی۔ میں سمجھا تھا کہ کزبل نکل گئے ہوں گے، موت کو سامنے دیکھ کر ہوش آ گیا ہوگا، مگر کوئی بات نہیں۔ میرے پاس بھی وقت ہے اور تمہارے پاس بھی۔ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ ایسے نہیں چھوڑوں گا میاں جی۔ ایک دفعہ مر گئے تو کیا فائدہ؟ مزہ تو تب ہے کہ بار بار مرو۔ اس وقت تک مرتے رہو جب تک ہمارا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔